السلام علیکم۔ آج پیونیر کے بارے میں بتانے کا پروگرام ہے۔ تو کچھ لوگوں کو پیونیر کا آئیڈیا نہیں ہے، اور پاکستان میں کیونکہ پیونیر چل بھی بہت رہا ہے، تو میں نے کہا اس کے اوپر آپ کو ایک شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں۔ تو پیونیر جو ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے پے پال کام کرتا ہے۔ پے پال کے بارے میں بھی اگر کسی کو نہیں پتا تو پے پال ایک ایسا سمجھ لیں آپ کہ بینک ہے جو ویب سائٹ کے تھرو کام کرتا ہے، اور بہت سے ملکوں میں پے پال چلتا ہے۔ تو لوگ اپنی ٹرانزیکشنز پے پال کے ذریعے کرتے ہیں، خاص طور پہ آن لائن ٹرانزیکشنز اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی بجائے پے پال کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پے پال بہت سیکیور ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ خبریں یہ ہے کہ پے پال بھی جلد ہی آنے والا ہے پاکستان میں۔ تو پیونیر کے بارے میں آج کی ہماری ڈسکشن ہے۔ پیونیر ویب سائٹ ہے pioneer.com، اور شروع میں صرف اور صرف یہ اے ٹی ایم کارڈز دیتے تھے، اور کسی سے بھی آپ نے باہر انگریزوں سے اپنے کلائنٹس جو ہیں آپ کے، ان سے اگر آپ نے پیمنٹ لینی ہے تو آپ پیونیر کارڈ کے ذریعے لے لیتے تھے۔ پیونیر کارڈ میں یہ طریقہ کار تھا کہ آپ ان کی سائٹ کے اوپر جا کر رجسٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہاں پہ اپنا کارڈ ان کو آرڈر کرتے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کا پیونیر کارڈ بھیج دیتے ہیں۔ یہ شروع کی بات ہے جب ہم لوگوں نے کام 2007-8 میں شروع کیا تھا، تو اس وقت پیونیر بھی نیا نیا تھا، اور یہ صرف اے ٹی ایم کارڈز دیتے تھے اس کی۔ اب ان کا کام بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ پیونیر نے آپ کو ایسے ہے کہ آپ کو اے ٹی ایم کارڈ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے پیونیر کا۔ آپ سمپل رجسٹرڈ ہو اور اس کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر لیں، کوئی بھی پاکستانی لوکل بینک اکاؤنٹ آپ اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ آپ کا بنا ہوا آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس کے ساتھ جب آپ لنک کریں گے تو بینک اکاؤنٹ پہلے بلکہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن اب جو ہے یہ آسان ہو گیا ہے۔ تو اس میں آپ کی جو بیسک کرنسی آپ اپنے کلائنٹ سے کسی طرح کی بھی کرنسی میں آپ وصول کر سکتے ہیں۔ آپ یو ایس ڈی لے سکتے ہیں، یورو، جی بی پی، لیکن آپ کا ایک ڈیفالٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور آپ کو جو پیمنٹ ملتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے پی کے آر میں، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں سیٹنگ میں آپ کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ، تو یہاں سے آپ بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کرتے ہیں۔ آپ ایک سے زیادہ بینک اکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کہاں پہ ہے، آپ کے اکاؤنٹ کی کرنسی کون سی ہے، تو آپ یہاں سے اس کو جب آپ پاکستان چوز کریں گے بینک اکاؤنٹ کرنسی، یہاں پہ نا یہ اوپر پی کے آر آ رہا ہے، یہاں سے آپ نے پی کے آر کو سلیکٹ کر لینا ہے، پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے۔ کنٹری آپ کی یہاں پہ آلریڈی یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ صرف 3 ڈیٹیلز دینی ہے کہ یہاں سے آپ کو اپنے بینک کا نام چوز کرنا ہے۔ یہ سارے بینکس آ رہے ہیں جن کا جو آپ لنک کر سکتے ہیں، اس میں تقریباً سارے بینک ہی ہیں۔ اگر میں آپ کو تھوڑے بتا دیتا ہوں، یہ جیسے البرکہ، الائیڈ، اپنا، مائکرو فائنانس، عسکری بینک، الحبیب، الفلاح، اسلامی، آزاد جموں کشمیر، بینک آف خیبر، بینک آف پنجاب۔ اور جو لوگوں کو زیادہ ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیشنل بینک نہیں ہوتا، تو نیشنل بینک بھی ہے جی، این بی پی ڈاٹ، یہ دیکھیں نیشنل بینک آف پاکستان، اور سارے بینک اس کے اندر آ جاتے ہیں آپ کے۔ آپ نے اپنا بینک کا نام سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو آپ کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ کی چیک بک کے اوپر آ رہا ہوتا ہے آئی بین نمبر، آپ نے آئی بین نمبر دے دینا ہے۔ پہلے تو تھا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا کہ آپ یہاں پہ سوئفٹ کوڈ بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد لنک ہوتا تھا آپ کا اکاؤنٹ،
یہ یہاں پہ جو آپ کی چیک بک کے اوپر جو آئی بین نمبر آ رہا ہے وہ یہاں دے کے اور اس کے بعد کنفرم یہاں کر کے اور نیکسٹ کرنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ تقریباً کوئی 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں، پہلے تو 1 دن میں آتی ہوتی تھی اپروول، تو آپ کو وہ اپروول آ جائے گی. تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ لنک ہو جائے گا. 1-2 چیزیں ہیں کہ آپ نے، میں یہاں بلکہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہیں کہ اس کا آپ نے نا کارڈ آرڈر نہیں کرنا. ٹو ناٹ آرڈر کارڈ آف پیونیئر. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک تو یہ پیونیئر کا کارڈ پہلے تو صرف 2 ATMs پہ چلتا تھا، ایک بینک الفلاح کی ATM پر اور دوسرا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی ATM پر. لیکن اب تو میرا خیال زیادہ بینکوں کے ان پہ چل جاتا ہے. لیکن جو کارڈ ہے اس کی کارڈ کی بھی فیس ہے، کارڈ کی مینٹیننس فیس بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اگر آپ نے 40,000 روپے نکلوانے ہیں تو پاکستانی مشین سے آپ کو 2 ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہیں. 20,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تو پر ٹرانزیکشن بینک الفلاح چارجز جو کاٹے گا وہ آپ کے 250 روپے کاٹ لے گا. یعنی ڈالرز میں ہوتے ہیں وہ، تو وہ 250 روپے، ہاں یہ PKR میں ہوتے ہیں. 250 روپے پر ٹرانزیکشن کاٹے گا. تو 40,000 یا 20,000 سے زیادہ نکلوانے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے 500 روپے تو یہ چلے جائیں گے. اس کے بعد پر ٹرانزیکشن جو ATM سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے چارجز پیونیئر والوں کے بھی ہیں، تو وہ بھی جو ہے آپ کے چارجز ڈیڈکٹ ہوں گے. تو یہ ایک بڑی ہینڈسم اماؤنٹ بن جاتی ہے. اس سے آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے وڈرا کریں، وڈرا ٹو بینک اکاؤنٹ. اور میں نے آپ کو بتایا میرا الفلاح بینک کا اکاؤنٹ کا زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو الفلاح کے آپ جو یہاں سے آپ اماؤنٹ سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کی اماؤنٹ $100 ہونی چاہیے منیمم. یہاں سے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کی منیمم اماؤنٹ $100 ہے جو آپ وڈرا کروا سکتے ہیں. تو وہ کرنے کے بعد آپ کا آدھے گھنٹے میں آپ کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. اور اس میں صرف آپ کو ایکسچینج ریٹ لگتا ہے اور کوئی چارجز نہیں ہے. اچھا اب آ جائیں آپ کہ آپ اس کو یوز کہاں کہاں کر سکتے ہیں. پیونیئر کو آپ کلائنٹس سے ڈائریکٹ پیمنٹ فرام کلائنٹس لے سکتے ہیں. آپ پیمنٹ آف فائبر یہ آپ لے سکتے ہیں، اور پیمنٹ آپ فائبر کی بھی لے سکتے ہیں. پیمنٹ آف ریونیو ہٹس، یہ میں تقریباً 3 سال سے نا ریونیو ہٹس کی پیمنٹ لے رہا ہوں. لیکن پے پال کے تھرو تو ابھی اس پیونیئر کے تھرو تو ابھی مجھے تقریباً کوئی 4-5 ماہ ہوئے ہیں جو میں ریونیو ہٹس کی پیمنٹس لے رہا ہوں. پہلے اس میں ٹائم کافی لگ جاتا تھا پیمنٹ میں، لیکن اب یہ انسٹنٹ پیمنٹس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیونیئر کو بہت سے لوگ جان گئے ہیں اور انہیں پتہ ہے، کیونکہ فری لانسنگ میں پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے اس وقت. تو بڑا زبردست ایک جو ہے نا ایک سیٹ اپ ہے. پیونیئر نے پورا پاکستان میں ایک سیٹ اپ بھی بنایا ہوا ہے. انہوں نے لاہور میں بھی ایونٹس کروائے ہیں، اسلام آباد میں بھی ایونٹس کروائے ہیں. اور اب یہ جو ہے نا بڑی بڑی زبردست چیزیں لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ اگر ہم مین پہ چلے جائیں یہاں پہ تو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ دیکھیں امیزون اسٹور کے ساتھ آپ کی انٹیگریشن بتا دیتے ہیں یہ کہ کس طرح سے امیزون کے ذریعے جو ہے آپ کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے. تو یہ میری کچھ ٹرانزیکشنز بھی شو ہونی شروع ہو گئی ہیں. چلیں خیر، یہ نا یہ اب مزید جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اس کو ای کامرس کے لیے بھی لانچ کرنے لگے ہیں. تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا یعنی مرچنٹ اکاؤنٹ بھی دینے شروع کر دیں گے. تو پھر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے. تو کوشش یہ کی ہے کہ اس کو ہم کور کر لیں ان ٹاپکس کو. اگر کوئی آپ کا کویسچن ہو تو آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا. اور انشاءاللہ جو ہے نا اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. تو شکریہ جی، بہت مہربانی.